أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آیت کا ترجمہ ہے کہ بس اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے. بس ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور ہر اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر. بس جب تو کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ان دنوں میں مختلف ممالک میں جماعتی مجالس شورا منعقد ہو رہی ہیں. بعض ملکوں میں ہو چکی ہیں، بعض میں اس ہفتے ہیں اور بعض آئندہ ہفتے میں ہوں گی. جرمنی کی آج شروع ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی اور بہت سے ملک ہیں. اس طرح یو کے کی مجلس شورا اگلے ہفتے ہے، اور بھی اس کے ساتھ اور ممالک شامل ہیں. شورا کی اہمیت اور نمائندگان کی ذمہ داریوں کے بارے میں میں پہلے بھی خطبات میں توجہ دلا چکا ہوں، لیکن اس کو کیونکہ اب کچھ سال گزر چکے ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور جماعتی روایات اور طریق کے مطابق کچھ کہوں. جہاں شورا کی مجالس منعقد بھی ہو چکی ہیں، وہاں کے نمائندگان شورا بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ممبران شورا کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ممبران شورا کو یاد رکھنی چاہیے. کیونکہ ممبران کی بعض ذمہ داریاں مجلس شورا کی سفارشات اور خلیفہ وقت کے ان پر فیصلے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، اور ان کا انجام دینا اور اپنا کردار ادا کرنا ہر ممبر شورا کا فرض ہے. بہرحال ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں کروں گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریق بیان کروں گا. اس آیت میں جہاں اس بات کی تصدیق فرمائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اپنی امت کے افراد کے لیے انتہائی نرم دل رکھنے والے تھے۔ وہاں اس بات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی، ہدایت فرمائی کہ جن کے سپرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ ان کا بھی یہ کام ہے کہ محبت، پیار اور نرمی سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نرمی نہ دکھائی اور سخت دلی دکھائی اور غصے میں آنے والے ہوا تو یہ لوگ دور ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ درگزر کرنے اور بخشش کی دعا کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور پھر ساتھ ہی مشورہ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ بس اس اصول اور تعلیم کے تابع مجالس شورا منعقد کی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ مشورہ دینے والی مجلس ہے، فیصلہ کرنے والی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مشوروں کے بعد جو فیصلہ تو کرے اس پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے عمل کر، اور جب اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی بے انتہا برکتوں والے نکالے گا۔ توکل کی اعلیٰ ترین مثال تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رہنمائی ملتی تھی، لیکن خاص طور پر ان معاملات میں آپ ضروری مشورہ طلب فرماتے تھے جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم نہ ہوتا تھا، اور آپ کا یہ عمل اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ جماعتی عہدیداروں کے افراد جماعت کے ساتھ کیسے رویے ہونے چاہیے، اور ہمیں وہاں مشورے سے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام سے نوازا۔ اس لیے خلیفہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دنیا میں پھیلی ہوئی جماعتوں سے وہاں کے حالات کے مطابق مشورہ لیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں رہنمائی فرما دیتا، لیکن آپ کو بعض معاملات میں مشورے کا حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض معاملات میں مشورہ لینا حقیقت میں ہمیں صحیح راستے پر چلانے اور باہمی تعاون اور مشورے سے کام کرنے کی طرف رہنمائی کے لیے اور امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے۔ اس بارے میں ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب شاورہم فی الامر کی آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ اور اس کا رسول اس سے مستغنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میری امت کے لیے رحمت کا باعث بنایا ہے، بس ان میں سے جو مشورہ کرے گا وہ رشد و ہدایت سے محروم نہیں رہے گا، اور جو مشورہ نہیں کرے گا
وہ ذلت سے نہ بچ سکے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشوروں سے مستغنی تھے اور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مشورے لیے تاکہ امت کے سامنے وہ نمونہ قائم فرما دیں جس سے امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لیتی رہے اور ہمیشہ رشد و ہدایت کے رستوں پر چلتی رہے اور ذلت سے بچتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر کہ ہمارے اندر شورا کا نظام رائج۔ بس اس کی ہر احمدی کو عام طور پر اور ہر شورا ممبر کو خاص طور پر قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان پیدا فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موقعوں پر مشورے لیے اور آپ کے مشورے کا کیا طریق تھا، اس بارے میں جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے وہ کچھ بیان کرتا ہوں۔ یہی طریق خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اسی پر عمل کیا۔ عموماً مشورہ لینے کے لیے 3 طریق ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک یہ طریق تھا کہ جب مشورے کے قابل کوئی معاملہ ہوتا تو ایک شخص اعلان کرتا کہ لوگ جمع ہو جائیں، اور لوگ جمع ہو جاتے، اور پھر جو رائے ہوتی، جو مشورہ ہوتا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء فیصلہ کر دیتے کہ ان مشوروں کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہے، اس طرح اس پر عمل ہوگا۔ اس زمانے میں کیونکہ سرداری نظام تھا، اس لیے عموماً گو قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تھے، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، لیکن رائے سردار یا امیر ہی دیتے تھے، نمائندہ ہوتا تھا ان کا ایک، اور لوگ اس بات پر بخوشی راضی ہوتے تھے کہ ہمارا سردار یا امیر ہماری نمائندگی میں رائے دے۔ بلکہ اس وقت کے رواج کے مخالف اگر کوئی جوش میں اپنی رائے دینے کی کوشش بھی کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے سردار یا امیر سے کہو کہ وہ آگے آ کر اپنی رائے دے، تمہاری بات کی اس طرح کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس یہ ایک طریق تھا۔ دوسرا طریق یہ تھا کہ جن لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کا اہل سمجھتے انہیں بلا لیتے، اور عمومی طور پر سب کو نہ بلایا جاتا، اور پھر ان چند لوگوں کی مجلس سے مشورہ لیا جاتا۔ تیسرا طریق یہ تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ 2 آدمی بھی جمع نہیں ہونے چاہیے اکٹھے، وہاں آپ علیحدہ علیحدہ بلا کر مشورہ لیتے۔ پہلے ایک کو بلا کر مشورہ لیتے، پھر دوسرے کو بلا کر مشورہ لیا جاتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 طریق تھے مشورہ لینے کے، اور خلفائے راشدین نے بھی اس کے مطابق ہی مشورہ لیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان مشوروں سے مستغنی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مشورے لیے، بلکہ آپ تو بہت زیادہ صحابہ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے اصحاب سے مشورہ لینے والا نہیں پایا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نبی
جس کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی براہ راست حاصل ہے، مشورہ لیتا ہے، تو تم لوگوں کو کس قدر مشورے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورے کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھجوانے کا فیصلہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ ان صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ طلب فرماتے تو ہم کوئی بات نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جن امور کے بارے میں مجھے وحی نہیں ہوتی اور ان کے بارے میں میں تمہاری طرح ہی ہوتا ہوں، جن امور کے بارے میں مجھے وحی نہیں ہوتی ان کے بارے میں میں تمہاری طرح ہی ہوتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ مجھے مشورہ دو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے تھے تو ہر شخص نے اپنی اپنی رائے بیان کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میری وہی رائے ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ سے پوچھا انہوں نے، بس جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار اپنی سادگی اور عاجزی اور مشورے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہمیں کس قدر مشوروں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور صحابہ کا نمونہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشورہ دیتے تھے تو پھر اپنی صلاحیتوں اور تجربے کے مطابق تقویٰ پر چلتے ہوئے مشورہ دیا کرتے تھے۔ پھر مدینہ ہجرت کے بعد بھی جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سدباب کے لیے صحابہ سے مشورہ لیا اور انصار کے سرداروں کو بھی اس میں شامل فرمایا، مہاجرین کے سرداروں کو بھی شامل فرمایا، اور پھر مہاجرین اور انصار کے سرداروں کے مشورے اور رضامندی سے آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور انصار کے سرداروں نے اس مشورے کے دوران جو اخلاص و وفا کا نمونہ دکھایا اور عہد کیا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی اور اطمینان کا بھی اظہار فرمایا، اس لیے کہ مشورہ صرف مشورہ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ مشورہ دینے والوں کا عمل اور رویہ اور اس مشورے پر خود سب سے پہلے عمل کرنے کا عہد ہے۔ اگر عمل کرنے کا عہد نہیں اور پھر حقیقت میں اس پر عمل نہیں، پھر مشورہ بے فائدہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بدر کے میدان میں اخلاص و وفا کا عملی اظہار پھر ان صحابہ نے فرمایا۔ جب مشورہ دیا تو پھر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ بس جہاں جہاں ہمارے شورا کے ممبران ہیں ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ مشورہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم نے ان مشوروں پر منظوری کے فیصلے کے بعد عمل کرنا ہے، یا جو بھی خلیفہ وقت فیصلہ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس پر عمل کرنے کے لیے
ہر قربانی دینی. جب اپنے عملی نمونے قائم ہوں گے تو پھر ہی افراد جماعت بھی خوشی سے اس پر عمل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. شورا کے ممبران کو یہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر احمدی کا خلافت سے وفا اور اطاعت کا عہد ہے. تو اس کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ عہدے داران اور شورا کے ممبران کو دکھانا چاہیے، کیونکہ آپ اس ادارے کے ممبر بنائے گئے ہیں جو نظام خلافت اور نظام جماعت کا مددگار ادارہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں یہ حکم خلیفہ وقت کو ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے دین کے اہم کاموں میں امت کے لوگوں سے مشورہ لو، اسی طرح نرم دل رہنے اور دعا کا بھی حکم ہے. ان لوگوں کو بھی یہ حکم ہے جن سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ نیک نیت ہو کر تقوی پر چلتے ہوئے مشورہ دو. بس مشورہ دینے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے مشورے نیک نیتی اور تقوی کے اعلیٰ معیاروں کے مطابق ہونے چاہیے. بس اس لحاظ سے مشورہ دینے والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جائزہ لیں کہ ان کا تقوی کس معیار کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تو یہاں تک وضاحت کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ شاور الفقہاء والعابدین، یعنی سمجھدار اور عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کرو، ہر ایک سے نہیں. بس یہ معیار ہے نمائندگان کا. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو نمائندگان شورا چنتے ہیں کہ اپنے میں سے ایسے لوگ چنیں جو بظاہر صاحب رائے رکھنے والے ہیں، دینی علم میں بہتر ہیں اور عبادت کے معیار بھی اچھے ہیں. جہاں بھی اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے نمائندگان چنے جاتے ہیں، ان نمائندگان کی رائے میں نے دیکھا ہے کہ ایک نمایاں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے ان نمائندگان کی بھی کہ اگر حسن ظن رکھتے ہوئے افراد جماعت نے کسی کو شورا کا نمائندہ چنا ہے تو وہ اس حسن ظن پر پورا اترے. ایک دن میں یا چند ہفتوں میں کوئی علم کے اعلیٰ معیار اور دین کی گہرائی کو تو نہیں جان سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، لیکن تقوی پر چلتے ہوئے اپنی رائے ہر قسم کے مفاد سے بالا تر ہو کر تو ہر کوئی دے سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اسے مدد مانگتے ہوئے دعا کے ساتھ جہاں جہاں شورا منعقد ہو رہی ہیں وہاں کے نمائندگان کو اپنی رائے دینی چاہیے، نہ کہ کسی مقرر کی تقریر سے متاثر ہو کر اور نہ ہی کسی تعلق اور دوستی کا خیال رکھتے ہوئے. اپنی رائے کو دوسروں کی رائے کے ساتھ ملانا چاہیے، نہ ہی کسی خوف یا لحاظ کی وجہ سے اپنی رائے بدلنی چاہیے، بلکہ تقوی سامنے رکھتے ہوئے جماعت کے مفاد کو ہر بات پر مقدم کرتے ہوئے جب رائے دیں گے تو تبھی حقیقت میں وہ اپنی نمائندگی کا
حق ادا کرنے والا بنیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ہمارے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اس کی رضا کے سامنے رکھ کر کام نہیں کر رہا تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والا نہ بن جاؤں۔ اسی طرح جہاں شورا ہو چکی ہے وہاں شورا کے ممبران اپنا حق اب اس طرح ادا کریں کہ اپنے عملی نمونے اپنی روحانی اور عملی حالت پر ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے گزارنے کا عہد کریں، اور جو فیصلے ہوں جو ہوئے ہیں ان پر تقویٰ سے چلتے ہوئے عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ حالت پیدا کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والے بھی ہوں گے اور ہمارے فیصلوں میں برکت بھی پڑے گی، ورنہ ہمارا جمع ہونا اور اپنی رائے کے لیے پرزور تقریریں کرنا ان دنیاوی اسمبلیوں کی طرح ہوگا جہاں تقویٰ مفقود ہے، اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو بسا اوقات اخلاق کو بھی پامال کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے مقاصد کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات جلدی ایسے غلط فیصلوں کے نتائج بھی نکل آتے ہیں جو امن و سکون پر بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیر سے بھی نتائج نکلتے ہیں لیکن برکت ان میں کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ایسے فیصلے جو اللہ تعالیٰ کے قانون اور حکموں کے خلاف ہوں پھر آخر میں قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بس دنیا داروں کی حالتوں کو دیکھ کر بھی ہمیں اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، شورا کے ممبران کے مشورے خلیفہ وقت کو پیش کیے جاتے ہیں اور خلیفہ وقت کے کہنے پر ہی یہ شورا بلائی جاتی ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجلس شورا خلافت کا مددگار ادارہ ہے، اور اس لحاظ سے جماعت میں خلافت کے بعد اس کی بہت اہمیت ہے، اور ہر ممبر جو شورا کے لیے منتخب ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے ممبر ہوتا ہے۔ اسے اپنی اسامیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ شورا کے ایجنڈے اور مشورے سے ہی خلیفہ وقت کو ان مسائل سے بھی آگاہی ہوتی ہے جو مختلف ممالک میں، اور پھر جو آراء آتی ہیں ان سے ان مسائل کے حل کا لائحہ عمل بھی سامنے آ جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض باتیں کسی مسئلے کے حل کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان نہیں ہوتی یا ممبران شورا کے سامنے ہی نہیں آتی، تو خلفاء ان باتوں کو بھی لائحہ عمل میں شامل کر لیتے ہیں، اور بعض جگہ میں بھی یہی طریقہ اپناتا ہوں۔ تو بہرحال ہر ممبر شورا کو اس بات کا مکمل ادراک ہونا چاہیے کہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ اہمیت صرف 3 دن کے لیے نہیں ہے بلکہ سارا سال کے لیے، اور جو بھی لائحہ عمل بنتا ہے اس پر عمل درآمد کروانے میں اور مکمل تعاون انتظامیہ کو اس پر عمل درآمد کے لیے پیش کرنے کی ہر شورا ممبر کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو تبھی جماعتی ترقی کے منصوبے صحیح راستے پر گامزن ہوں گے،
اور ان پر اصل رنگ میں عمل ہو سکے گا، اور رشد و ہدایت کا جو مشن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہوا ہے، ہم اس میں معاون و مددگار بن سکیں گے۔ اگر یہ نہیں تو شورا کا ممبر ہونا بے فائدہ ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ دنیا کے ہر ملک میں شورا عموماً وہاں کے امیر کے زیر صدارت منعقد ہوتی ہے، اور بعض دفعہ رائے دینے والے جوش خطابت میں ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو شورا کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبران جب بھی اپنی رائے دیں تو جوش خطابت دکھانے کے بجائے، ہوش و حواس سے عاری ہو کر تقریر کرنے کے بجائے، جذباتی تقریریں کرنے کے بجائے مناسب الفاظ میں اپنی رائے دیا کریں۔ بعض دفعہ رائے دینے والے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے عاملہ کے ممبران یا امیر جماعت جن کی صدارت میں شورا ہو رہی ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ رائے دینے والا بالواسطہ یا بلا واسطہ یا براہ راست ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، اور پھر صدر مجلس ہونے کی حیثیت سے بولنے والے کو سخت الفاظ میں روک دیا جاتا ہے، جھڑک دیا جاتا ہے۔ تو امراء کو بھی حوصلہ دکھانا چاہیے، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے جو وہ جماعتی مفاد کے لیے اور درد رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ اگر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یا ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو شورا کے تقدس کے خلاف ہیں تو نرمی سے اسے ٹوک دیں۔ ایسا رویہ نہ اختیار کریں جس سے شبہ ہو کہ صدر مجلس نے ذاتی عزت کا سوال بنا لیا اس بات کو۔ خاص طور پر بجٹ کے معاملے میں جب بحث ہوتی ہے تو زیادہ جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے اور بعض تحفظات کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی متعلقہ سیکرٹری مال کو اور صدر مجلس کو تحمل سے بات سن کر اس کا جواب دینا چاہیے اور تسلی کروانی چاہیے کہ کس طرح کا بجٹ بنا، کس طرح آمد ہے، کس طرح اس کے اخراجات ہیں، کیا اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جاتا ہے۔ کہنے والا تو اپنی طرف سے جماعتی مفاد کو پیش نظر رکھ کر بات کرتا ہے، اس لیے بزدلی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایجنڈے کی دوسری تجاویز ہیں، اس میں بعض دفعہ بلا وجہ کی بحث میں انتظامیہ بھی اور نمائندگان بھی الجھ جاتے ہیں، یا پھر بالکل ہی خاموش ہو کر اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انتظامیہ کا خوف ہو۔ ایسے لوگ بھی اپنی امانت کا حق ادا نہیں کرتے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ نمائندگان کو لوگوں نے اس لیے چنا ہے کہ وہ نمائندگی کا اور امانت کا حق ادا کریں، اس لیے نہیں، اس لیے نہ ہی ذاتیات کا سوال ہونا چاہیے، نہ کسی قسم کا خوف ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ سمجھیں کہ لوگوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق منتخب کیا ہے کہ تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اور خلیفہ وقت بھی یہی سمجھتا ہے کہ جب لوگوں نے نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اپنے نمائندے بنائے ہیں تو پھر وہ اس کے مطابق ہی اپنی امانتوں کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ اور اگر نمائندگان اپنا یہ حق شورا اور بعد میں بھی ادا نہیں کر رہے تو نہ صرف وہ افراد جماعت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں بلکہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی اپنی امانت کا حق ادا نہ کر کے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے
بعض نمائندے چننے والوں نے بھی تقویٰ سے کام نہ لیتے ہوئے نمائندے چنے ہوں، رشتہ داریوں کے تعلق کی وجہ سے یا دوستیوں کا پاس کرتے ہوئے منتخب کیے ہوں۔ بہرحال وہ چننے والے تو اپنے اس عمل میں گناہ گار ہیں، انہوں نے یہ غلط کام کیا، اگر انہوں نے حق ادا نہیں کیا تو استغفار کرنی چاہیے انہیں۔ لیکن جو نمائندگان، بلکہ عہدیداران کو بھی میں شامل کرتا ہوں، وہ جب منتخب ہو گئے ہیں اور عملی اور روحانی حالت کے وہ معیار ان میں نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، تو پھر اب استغفار کرتے ہوئے اپنی حالتوں میں مثبت تبدیلی کا عہد کرتے ہوئے اور تقویٰ پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو امانت کے ادا کرنے کا اہل بنانے کی کوشش کریں۔ اور جب یہ کوشش ہوگی تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر رہے ہوں گے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن میں بھی مددگار بن رہے ہوں گے اور اپنی عملی اور روحانی حالتوں کو بھی بہتر کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نمائندگی 1 سال کے لیے، اور اس عرصے میں انتظامیہ سے تعاون بھی کرنا ہے اور فیصلوں پر خود بھی عمل کرنا ہے اور کروانا بھی ہے۔ اس بات کے حصول کے لیے ہمیشہ یہ نگرانی کرتے رہیں کہ آپ کی جماعت میں اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، یا کس حد تک ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے جس طرح خلیفہ وقت نے فیصلہ دیا تھا۔ بس اس طرح آپ نے خلیفہ وقت کے مددگار بننا ہے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعتوں میں جا کر فیصلہ عہدیداروں کی سستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جب فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ بس ایسی صورت میں نمائندگان کا کام ہے کہ صرف افراد جماعت کو ہی توجہ نہیں دلانی، بلکہ عہدیداروں کو بھی ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ اور اگر پھر بھی توجہ پیدا نہیں ہو رہی اور اس تجویز پر اس طرح عمل نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، تو پھر مرکز کو لکھیں۔ اس طرح بہت سے عہدیدار بھی شورا کے ممبر ہوتے ہیں، ان کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ اپنے شعبے کے کام کو دیکھ لیں، بلکہ شورا کی تجاویز اور خلیفہ وقت کے ان پر فیصلے پر عدم تعمیل ہونے اور عمل درآمد نہ ہونے کو بھی انہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، چاہے ان کا اپنا شعبہ ہے یا کسی دوسرے کا، اور متعلقہ عہدیدار اور امیر کو توجہ دلانی چاہیے، اور عاملہ میں بھی یہ معاملہ رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ایسے عہدیدار بھی اور ایسے نمائندے بھی اپنی امانت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس دنیا میں تو بعض بہانے بنا کر بچ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ امانتوں کے ادا کرنے کے بارے میں پوچھے گا۔ بس بہت فکر کا مقام ہے، اس بات پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شورا کے نمائندے ہیں یا عہدیدار ہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگر جماعتوں میں عہدیداروں کو بھی توجہ دلانے پر شورا کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا، نمائندگان کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی وہ توجہ دلانے پر اس پر عمل نہیں کرتے، تو مرکز کو اطلاع کریں۔ اس پر بعض لوگ اب بھی عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ عمل نہیں ہو رہا، بعض لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کر رہے عہدیدار تو مرکز کو اطلاع کرتے ہیں، لیکن عموماً اس وقت کرتے ہیں یہ بات جب کسی عہدیدار سے ذاتی رنجش کی بنا پر اختلاف پیدا ہو جائے۔
یہ طریق تقویٰ کا طریق نہیں ہے۔ اگر تقویٰ سے کام لیتے ہوئے ہر نمائندہ اور ہر عہدیدار شورا کی منظور شدہ تجاویز پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کرے تو پھر کبھی یہ صورت پیدا نہ ہو کہ وہ تجویز دوبارہ اگلے سال یا 2-3 سال بعد پیش ہونے کے لیے آ جائے۔ دوبارہ تجویز آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس پر یا تو مکمل طور پر عمل نہیں ہوا یا جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا۔ بس ایسی جماعتوں اور عہدیداروں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تقویٰ پر چلنے اور اپنی امانتوں کے حق ادا کرنے کا عمل ہے؟ کیا یہ خلافت سے اطاعت اور وفا کے نبھانے کے عہد کو پورا کرنے کا عمل ہے؟ ملک کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ اپنے مرکز کو ایسی تجاویز بھیجتی ہیں اس وقت ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان باتوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگر عمل ہو رہا ہو اور ہر سطح پر ہر جماعت کی نگرانی ہو رہی ہو کہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے تو تجاویز دوبارہ آئیں ہی نہ، اور نہ ملکی مرکز کو ان تجاویز کو خلیفہ وقت کے پاس اس سفارش کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت پڑے کہ کیونکہ یہ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے پیش ہو چکی ہے اس لیے اس کو شورا میں پیش کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی۔ یہ جواب لکھتے ہوئے ملکی مرکزی نظام کو شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھنا چاہیے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کروا سکے، اب اس سال ہم اس پر عمل کریں گے، اگر عمل نہ کروائیں تو ہم مجرم ہوں گے اور ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنی ایمانتوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ لہذا یہ تحریر لکھنی چاہیے ان کو، اور پھر لکھیں کہ لہذا نہایت عجز کے ساتھ ہم معافی مانگتے ہوئے اس سال پیش نہ کرنے کی سفارش کرتے ہیں اس تجویز کو۔ جب اس طرح کریں گے تو احساس پیدا ہوگا ذمہ داری کا، کم از کم اس سے انتظامیہ اور نمائندگان کو یہ احساس تو ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لائحہ عمل بنا کر خلیفہ وقت کو پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں اور خلیفہ وقت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں۔ بس اس لحاظ سے جہاں اجتماعی لحاظ سے محاسبہ ہو وہاں انفرادی طور پر بھی عہدیدار اور نمائندہ شورا اپنا محاسبہ کرے اور استغفار کرے، اور پھر وجوہات بھی اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی ہر سطح پر جاننے کی کوشش کی جائے۔ بس یہ جائزے ہی ہیں جو جماعتی نظام کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں، ورنہ زبانی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ملکوں کے اندر یہ جائزے لینے کی بھی ضرورت ہے کہ بعض ایکٹیو جماعتیں اگر 100% نہیں تو 70-80% تجاویز پر عمل کر لیتی ہیں اور ایک لگن کے ساتھ کرتی ہیں کہ خلیفہ وقت کی منظوری سے یہ لائحہ عمل ہمیں ملا ہے اور ہم نے خلیفہ وقت کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ تو وہ کیا جذبہ ہے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا جذبہ ہے جس کے تحت اس جماعت کے افراد میں یہ انقلاب ہے۔ ایسی فعال جماعتوں کے عہدیداروں کی کمزور جماعتوں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کروائی جائے، بلکہ مرکزی عہدیداروں سے بھی میٹنگ کروائی جائے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر کسی جگہ ایک جماعت بھی فعال اور اپنے عملی اور روحانی پروگراموں میں بھرپور عمل کرنے والی ہے تو 10 دوسری جماعتوں کو اپنے طریقہ کار کو شیئر کرنے سے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر مرکزی نظام میں ہر سیکریٹری اور عہدیدار اور نمائندگان شورا اپنا کردار ایمانداری سے ادا کرنے والے ہوں تبھی یہ ہوگا۔ بعض جماعتوں یا ملکوں نے یہ جائزہ بھی لیا ہے
اور اس کا فائدہ ہوا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں جو مشورے کے جو شورا کے فیصلے ہوئے ہیں ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور اس کی سماحی جائزہ رپورٹ بھجواتے ہیں پھر وہ مرکز میں۔ اس سے ان میں یہ احساس ہے کہ ہم نے صرف یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جانا کہ یہ تجویز 2 سال پہلے پیش ہو چکی ہے اس لیے پیش نہیں ہوگی، بلکہ مرکز کو یہ رپورٹ دینی ہے کہ ہم نے اس لائحہ عمل پر عمل کر کے اس حد تک اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے اور مزید کوشش جاری ہے۔ اس سے ایسی جماعتوں میں احساس ذمہ داری بڑھا ہے۔ پھر صرف باتوں سے ہم دنیا فتح نہیں کر سکتے، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ جہاں ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے وہاں عملی کوشش کی ضرورت ہے، اپنی باتوں کے معیار حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عہدیدار اور نمائندگان شورا اپنی باتوں کے معیار بہتر کرنے کی طرف توجہ کریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنے عملی نمونے دکھائیں تو مسجدوں کی آبادی بھی 3-4 گنا بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بھی جائزے لینے چاہیے ہمیں۔ بس اپنے عملی نمونے، لوگوں سے پیار محبت کا تعلق، ان کا درد دل میں رکھنا، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرنا، خلیفہ وقت کی اطاعت کے معیار کو بلند کرنا، ہر عہدیدار اور ہر ممبر شورا کا خاص امتیاز ہوگا تو تبھی ایک انقلابی تبدیلی مجموعی طور پر ہم جماعت میں پیدا ہوتی دیکھیں گے۔ ایک بہت بڑا کام ہمارے سپرد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اور آپ کا مشن کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دنیا میں اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچا کر دنیا کو خدائے واحد کی پرستش کرنے والا بنانا مسلسل کوشش چاہتا ہے۔ دنیا میں شورا اس لیے منعقد کی جاتی ہے تمام ممالک میں کہ جہاں ہم اپنی عملی حالتوں کو درست کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں، وہاں خدائے واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے اور دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے ایسی منصوبہ بندی کریں جو ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے اخراجات کی ضرورت بھی ہے، مال کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے اپنے مالی بجٹ کو بھی اس طرح بنائیں کہ کم سے کم اخراجات میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ جماعت کے افراد کی اکثریت غریب اور اوسط درجے کے لوگوں کی ہے، اس لیے ہمارے چندوں کی آمد کی ایسے آسن رنگ میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے جس سے ہم کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ اشاعت دین اور تبلیغ کے کام کو سر انجام دے سکیں، اور یہ کام ہم اسی صورت میں کر سکیں گے جب ہم اس حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں کہ ہم نے تقویٰ پر قدم مارتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور امانتوں کو ادا کرنا ہے اور خدمت دین کو ایک فضل الہی سمجھنا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تقویٰ پر چلنے کی نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استقام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا، اور وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا
تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا، اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت و سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی، اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی پر چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ نوازتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔